کیونکہ عوام بڑی گلٹی فیل کرتی ہے کہ جی اب ہمیں جہاد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. آپ جہاد کیا کر سکتے ہیں؟ ایک 9 مئی کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کے اندر کتنی تاڑ ہے. چھڑ دو گلا. جہاد کوئی نہیں کر سکتا. یہ ساری زبانی کلامی بات ہے، اور نہ یہ آپ کے کرنے کا کام ہے. جہاد فوج کے کرنے کا کام ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے جب اپنے دور خلافت کے اندر فوج کو ایز این انسٹیٹیوشن بنا دیا، پولیس کو الگ سے ایک محکمہ بنایا، تو کوفے کو فوجی چھاونی ڈکلیئر کیا، کیونکہ رومنز اور پرشینز کے آلموسٹ آپ سمجھ لیں ایک سینٹرل پوائنٹ اس حوالے سے بن جاتا تھا. پرشین امپائر گرنے کے بعد کوفہ تو عراق کے اندر ہی بنا. رومن امپائر چونکہ دور پڑتی تھی مدینے سے اور دارالخلافہ مدینہ تھا، تو انہوں نے کوفے کو فوجی چھاونی ڈکلیئر کیا تاکہ اگر رومن امپائر جو بچی کچی ہے اس کی طرف سے کبھی حملہ ہو تو ہمیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مدینے سے فوج نہ بھیجنی پڑے. کوفے ہی کو انہوں نے ایک سینٹرل سٹی کے طور پر ڈکلیئر کیا فوجی چھاونی کے طور پر. اور اسی لیے بعد میں سیدنا علی نے بھی دارالخلافہ شفٹ کر لیا تھا مدینہ شریف سے کوفہ. تو جب وہ فوج بن گئی اس کے بعد آپ کو کبھی نہیں ملے گا کہ سیدنا عمر کسی جنگ میں یا سینئر اصحاب کسی جنگ کے اندر بنفس نفیس خود شریک ہوئے ہو. فوج بن گئی تھی، فوج جاتی تھی، یہ لوگ مدینہ شریف میں بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے، یہاں سے لوگوں کو بھرتی کر کے بھیجا جاتا تھا، لیکن سارے مسلمان جہاد اور قتال نہیں کرتے تھے، نہ یہ پاسبل ہے. اور آج کے دور میں جب کہ امپائرز بھی ختم ہو چکی ہیں، کنٹریز بن چکے ہیں، اور ہر ملک کی الگ سے فوج ہے، عدلیہ کا نظام ہے، پولیٹیکل جماعتیں ہیں، تو اب تو بالکل کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ پیرلل میں کوئی جہادی تنظیم بنا کے تو اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کرے، کیونکہ آج کے دور میں جنگ لڑنے کے لیے بڑا ہیوی بجٹ آپ کو چاہیے اور لیٹسٹ اکوپمنٹس چاہیے. سلطان رائی کی طرح بیلچے کے اوپر گولی نہیں روکی جا سکتی. لہٰذا یہ کہانیاں کروانی بند کریں. آپ کے پڑوسی ملک میں بھی جو کچھ ہوا لوگ اسے کبھی معجزہ بنا کے پیش کرتے ہیں. بھائی معجزہ کیا، بس امریکہ نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اس نے جانا ہے، چلا گیا، لیکن چھوڑا ان کا بھی کچھ نہیں بیچاروں کا 20 سال کے اندر. اور اب یہ جو نئی پالیسیز کے بعد آپ کو پتہ چل گیا کہ افغانستان کی پوری اکانومی چوری کے پیسے کے اوپر چل رہی تھی. یہ وہ ہیں جن کو آپ کہتے ہیں یادگار اسلاف اور صحابہ کرام کی یاد طالبان تازہ کر رہے ہیں. چوری کے پیسے کے اوپر، چوری کے ڈالرز کے اوپر اکانومی چل رہی ہے. $10 بلین کی ان کی ٹوٹل امپورٹس ہیں، اور ایکسپورٹ صرف $1.5 سے $2 بلین ہیں. اوپر کے جو $8 ارب ظاہر ہے وہاں پہ تو کوئی وہ تسبیح پڑھ کے تو نہیں بناتے، وہ سارے کا سارا چوری کا پیسہ جو یہاں سے جاتا تھا. اب وہ ذرا ڈکا لگا تو آپ دیکھیں ڈالر آپ کا 307 روپے سے گرتے ہوئے آ کے 280 کے قریب پہنچ چکا ہے. اور اب وہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. تو یہ سارے کا سارا کام، میرا یہ جو دعویٰ ہے نا کہ پاکستان میں بھی 100% جو مدارس ہیں حرام کے پیسے کے اوپر چل رہے ہیں. پیسہ 100% حرام کا نہیں، حلال کا بھی ہے، لیکن میجورٹی حرام کا ہے. کیونکہ جو سیٹ ان کو پیسے دیتے ہیں نا وہ ٹیکس چور ہیں، سارے چوری کا مال بیچتے ہیں، گورنمنٹ سے ٹیکس چوری کرتے ہیں، چوری کے میٹر لگائے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر فیکٹریاں چلا رہے ہیں، پورے پورے ٹرانسفارمر لگائے ہوئے ہیں. اس میں کیا داڑھی والا کیا بغیر داڑھی والا سب کے سب شریک ہے، جڑا کٹو گے وہی لال ہے. تو یہ سارے کا سارا نظام اس طریقے سے چل رہا تھا. اب دنیا میں اکانومی ایک مین چیز ہے، اس کے بغیر آپ جنگیں نہیں لڑ سکتے صرف جذبات کی بنیاد کے اوپر. یہ آپ کو کہانیاں کرواتے ہیں. اچھا، یہ ساری باتیں میں کوئی آپ کو بزدل بنانے کے لیے نہیں کر رہا. جس شخص کے اوپر خود 5 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہو چکی ہے اسے زندگی کے ساتھ کتنا پیار ہو سکتا ہے؟ تو میری تو کوئی چیز ٹیک پہ نہیں لگی ہوئی ہے اس حوالے سے، لیکن میں ایک ٹروتھ لور ہوں، آپ کو سچی بات بتاؤں گا کہ بھائی معاملے کو کس طرح لے کے چلنا ہے. رہ گئی عوام الناس، اس کا کام بس اتنا ہی ہے کہ وہ ایمانداری کے ساتھ اپنے ٹیکسز دے جو ہم دے رہے ہیں. ظاہر ہے اکثر یہاں پہ یہ بھی بات ہوتی ہے کہ پاکستانی قوم ٹیکس نہیں دیتی، یہاں کا اشرافیہ ٹیکس نہیں دیتا. عوام الناس تو بیچاری صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی ٹیکس دے رہی ہے.
اپنے موٹر بائک کے اندر 1 لیٹر پیٹرول جو ڈلواتی ہے اس میں آدھا وہ ٹیکس دے رہی ہوتی ہے. اور یہ سارے کے سارے ٹیکسز ہم کس لیے دے رہے ہوتے ہیں؟ اپنے بجٹ کو میٹ کرنے کے لیے. اور بجٹ کا بھی میجورٹی پورشن ہمارا ڈیٹ سروسنگ کے اوپر ہے، جو ہم نے پہلے ادھار اٹھائے ہوئے ہیں IMF کے تھرو یا ورلڈ بینک کے تھرو. اور وہ ادھار ہم نے کیوں اٹھائے تھے؟ اپنی فوجی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے. اور آج ہم اسی ایک سرکل میں پھنس چکے ہیں. تو یہ ہم نے اپنا جو اتنا سٹرونگ ڈیفنس رکھا ہوا ہے، اس کے بعد ہم عہدہ برا ہے میرے بھائی. اب اگر کہیں پر کوئی ظلم ہوتا ہے اور اس کے خلاف پاکستان کی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ آواز نہیں اٹھاتی، یہ اللہ کے حضور مجرم ہے. ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا. جب جنگ ہوتی ہے نا تو فرنٹ کے اوپر فوجی لڑتا ہے، پیچھے سے اسے جو لوگ کھانا پرووائڈ کرتے ہیں وہ بھی جہاد میں شریک ہوتے ہیں. اس سے پیچھے جو لوگ کھانے کے لیے ریسورسز پرووائڈ کرتے ہیں، یعنی ہم بھی جہاد میں شریک ہیں. ہر بندے کی اپنی ڈیوٹی ہے. اب جنرل کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم فرنٹ کے محاذ پہ جا کے تو کلاشنکوف اٹھا کے لڑنا شروع کر دو. اس کا یہ کام نہیں ہے. اس کا کام ہے تسلی سے ایک ایئر کنڈیشن والے کمرے میں بیٹھے، سکرین پہ سب کچھ چیزیں آبزرو کرے اور وہاں وہ ایک کول مائنڈ ہو کے ڈیسیژن کرے کہ اس وقت کون سی چیز کرنے کی ضرورت ہے، کہاں پہ ریٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے، کہاں پہ ہم نے اٹیک کرنا ہے. یہ ساری چیز وہ ایک پیس آف مائنڈ کے ساتھ کرے. اس کا یہ کام ہے. اسے کوئی نہیں گلا کرے گا کہ آگے جا کے لڑے. اس طرح وہ جنرل بھی عوام الناس کو گلا نہیں کر سکتا کہ آپ نے ٹینکوں کے آگے جا کے لیٹنا ہے. یہ کوئی نیکی کا کام نہیں جو آپ کر رہے ہیں. ہم نے کیوں لیٹنا ہے جا کے؟ بھائی ہم نے نہیں لیٹنا. ہم نے پیسے دیے، اپنے بچے دیے. آپ جس سرزمین جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر تو میجورٹی لوگ فوج کے اندر ہیں. بچے چلے گئے، پیسے دے رہے ہیں، بجٹ دے رہے ہیں. اب یہ ہمارے بڑوں کا دیکھنے کا کام ہے. ہمارا کام صرف اپنی ویڈیوز کے ذریعے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے. دیٹس آل. یہاں بیٹھ کے کڑ کڑ کے مرنا نہیں ہے آپ نے کہ پتہ نہیں ادھر کیا ہو گیا. اور یہ بھی یاد رکھیں، اسلام کی تو تعلیمات یہ ہیں کہ دنیا میں آپ نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے، خواہ کسی نان مسلم کے اوپر بھی ظلم ہوتا ہو. اس چیز سے بھی آپ باہر نکلیں. اسلام انسانیت کا درس دیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو بھی ناحق قتل کیا، ایک جان کو، مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، ایک جان کو، گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا، سوائے 2 استثناء کے کہ قتل کے بدلے قتل ہو رہا ہو یا فساد فی الارض کو ختم کرنے کے لیے، اور وہ بھی جوڈیشری کے تھرو. ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی آپ پرفارم نہیں کر سکتے. نہ کوئی ریاستی ادارہ کر سکتا ہے، نہ کوئی مذہبی جماعت کر سکتی ہے. تو ایک جان کا قتل پوری انسانیت کا قتل، اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. پوری انسانیت کی بات ہو رہی ہے. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، جس شخص نے ایک کافر کو بھی ناحق قتل کیا جو کسی مسلمان ملک میں ٹیکس پے کر کے رہ رہا تھا، جزیہ دے کر، وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. یعنی مسلمان جنت میں تو جانا دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اور اس بخاری کی حدیث میں الفاظ ہیں کہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی، لیکن جس نے ایک کافر کو بھی ناحق قتل کیا وہ جنت میں تو جانا دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. آپ جڑا والا میں جو مرضی کرتے رہے، آپ کو کون پوچھنے والا ہے؟ آپ سری لنکن کو مار دیں، آپ کو کون پوچھنے والا ہے؟ اس لیے کہ آپ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ تو بابوں کے دین کو لے کے جا رہے ہیں. تو ان ساری خرافات کے بعد اگر میں یہ سلوگن بلند کروں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لیں اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور، کتابوں کا پیمبر اور ہے، بابوں کا پیمبر اور. تو میں جسٹیفائی ہوں کہ تم لوگ صرف اللہ رسول کا نام لینے والے ہو، عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تعلیمات تم نے نہیں مانی قرآن و سنت کی، گویا کہ تم پھر کسی اور خدا کے ہی ماننے والے ہو. اگرچہ خدا سب کا ایک ہے، خواہ مسلمان ہو، جیوز ہو، کرسچنز ہو، ہندو ہو، سب ایک ہی خدا میں بلیو کرنے والے ہیں. لیکن پریکٹیکلی تعلیمات کے اعتبار سے تو گویا کہ تمہارا خدا، تمہارا دین، تمہارا پیغمبر کوئی اور ہے، کیونکہ دین کی تعلیمات سے تم لوگ 180 ڈگری چل رہے ہیں.